جناب علامہ امین شہیدی صاحب، یہ فرمائیے معاشرے کی اصلاح، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو ساری ڈیبیٹ میرا خیال ہے کافی ہم نے کر لی کہ جی یورپ دیگر ممالک میں ہم کیوں جانا چاہتے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، وہ معاشرے ہم سے آگے کیوں نکل گئے ہیں، ہم اتنی پستی میں کیوں؟ ملاوٹ، دو نمبری، جھوٹ، دغا، فریب، یہ سب قانون کا کوئی خوف نہیں ہے، سزا جزا کا کچھ نہیں کانسیپٹ ہے. مطلب چھوٹی سی بات ہے کہ سگنل توڑا جاتا ہے، وہاں پہ آپ جا کے سگنل نہیں توڑ سکتے باہر کے ممالک میں. یہاں پہ سگنل توڑتے تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے. بیچارے جو بیچارہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے وہاں پہ ٹریفک وارڈن اس سے لڑنا شروع کر دیں گے، اس پہ چڑھائی شروع کر دیں گے، اوپر سے کالز کروانا شروع کر دیں گے کہ تمہیں پتہ ہے میں کس کا بیٹا ہوں، تم مجھے روک رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کے سوالات ختم ہوئے ہوں شروع کر دیں آپ جلدی سے ورنہ اور آ جانے ہیں. آج ویسے میں وہ کہتے ہیں عالم کے بول سے پہلے اتنی ڈسکشن ہوگی کہ عالم کے بول اب شروع ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ دونوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کے پاس لفظ ماشاءاللہ بہت ہیں. بہت شکریہ. تو اس لیے کافی سارا ٹائم آپ گین کر سکتی ہیں بڑی آسانی سے، کوئی مشکل نہیں. ابھی آپ تعریف کریں طنز کریں یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. نہیں میں تعریفاً یہ عرض کر رہا ہوں، تعریفاً یہ عرض کر رہا ہوں. یعنی آپ بڑا اچھا بولتی ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب، بس یہ تعریف ہی تھی نا علامہ صاحب. ارے میں آپ کی صلاحیتوں کا معترف ہوں. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ ایک موضوع پہلے ڈیفائن کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے جو نچلے موضوعات ہیں، فرعی موضوعات، ان کو ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ اس پر ڈیبیٹ شروع کریں تو پھر آپ کے قارئین، سامعین، ناظرین سب کو تسلسل سے ایک موضوع پر مرحلہ بمرحلہ کچھ سننے کو اور سیکھنے کو موقع ملے گا. ورنہ کسی دسترخوان پر آپ بیٹھے ہو، ایک جگہ شربت، دوسری جگہ چائے، تیسری جگہ حلیم، چوتھی جگہ کوئی اور، تو آپ ہر ایک میں سے کھائیں گے تو فوراً پیٹ خراب ہو جائے گا. اس لیے جہاں کھانے میں آپ کو احتیاط سے، ترتیب سے لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اسی طرح سے فکری خوراک میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ نے اس میں جو چھیڑے ہوئے نا، وہ کم از کم 5 مختلف موضوعات کو چھیڑا ہے، اور وہ 5 مختلف موضوعات اپنی جگہ بڑے مستقل موضوعات ہیں. ہر ایک پر گھنٹوں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. علماء کا کردار کیا ہے، اس پر جو ہے آپ 1 مہینہ ڈیبیٹ کروا لیں. معاشرے کی اصلاح کس کے ذمے ہے، 1 مہینہ ڈیبیٹ کروا لیں. اتنا وسیع موضوع ہے. معاشرے میں بگاڑ کیوں ہے، آپ 1 مہینہ ڈیبیٹ کروا لیں. قانون توڑا کیوں جاتا ہے، ترقی کیوں نہیں ہوتی، لوگ ہجرت کیوں کرتے ہیں، ان میں ہر ایک اپنی جگہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کس موضوع سے شروع کرنا ہے. معاشرے کی اصلاح کر لیتے ہیں نا کہ دیکھیں معاشرے کی اصلاح ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے اور کیا وہ ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے. بہت خوب. اقبال کا، ہمارے مفتی عباسی صاحب نے روایت کا حوالہ دیا حدیث کا، اور کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. اقبال نے بڑا خوبصورت کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دیکھیے کوئی معاشرہ تب تک معاشرہ نہیں بنتا جب تک مختلف افراد آ کر ایک سوشل لائف شروع نہ کریں. معاشرہ بنانے کے لیے مختلف افراد کا کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کر کچھ اصولوں پر سمجھوتا کر کے ایک دوسرے کے حقوق اور حدود کا خیال رکھتے ہوئے اجتماعی زندگی کا آغاز کرنے کے نتیجے میں ایک معاشرہ جنم لیتا ہے. معاشرے میں خرابی کب ہوتی ہے، جب ان حدود اور ان اصولوں کو پامال کیا جائے. یہ اصول ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق وحی سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانی زندگی کے بنیادی اصولوں سے ہے. اب ان اصولوں پر کوئی کافر عمل کرے تو جنت کی زندگی گزارے گا اس دنیا میں، مسلمان عمل نہ کرے تو اسی دنیا میں جہنم کی زندگی گزارے گا. 2 برابر کے پلاٹس آپ کو دیے جائیں، برابر کے، پانی بھی آپ کو مہیا ہو، کھاد بھی مہیا ہو، ہل بھی مہیا ہو، ٹریکٹر بھی مہیا ہو. ایک دیا جائے ایک مشرک کو اور ایک دیا جائے ایک تہجد پڑھنے والے نمازی کو. مشرک آئے صبح و شام محنت کرے، گرمی میں پسینہ بہائے، زمین نرم کرے، بہترین بیج کا انتخاب کرے، بیج بوئے، کھاد اپنے موقع پر دے، پانی اپنے موقع پر دے، تمام بیماریوں سے اس کو بچائے. اور وہ جو متہجد مسلمان ہے وہ بیٹھ کر مصلی پہ صرف نمازیں پڑھے اور یہاں پر کوئی کام نہ کرے، اور وہاں پر اللہ سے دعا کریں کہ با الہ میری کھیتی آباد کر دے اور مشرک سے مجھے زیادہ دے. اللہ دے گا؟ نہیں.
یہ اصول کے خلاف ہے، مشیتیں یہ اصول کے خلاف ہے، یعنی نظام زندگی جو اللہ نے انسانوں کو بنا کر دی ہے اس کے خلاف ہے یہ مجھے وہی بات ہے کہ جو میں شاہ صاحب کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ محنت نہ کریں لیکن وظیفہ دے دیں کہ پاس ہو جائیں. اب آپ جب اس اینگل سے دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک معاشرے کو بنانے میں کسی خاص فرد یا کسی خاص صنف کا رول نہیں ہوتا، ہر فرد کا رول ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ایک بات. دوسری بات جو انتہائی اہم ہے، آج یہ جو ہم کہتے ہیں علماء کرام علماء کرام علماء کرام علماء کرام، تو آج ایک صنف کی صورت میں سامنے آئے ہیں. کیا نبی کریم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا؟ نبی کریم جو دین لے کر آئے اس دین کو جس تک پہنچایا اس کے ذمے بھی لگایا کہ تم نے یہ دین آگے پہنچانا ہے. نبی کریم کے دور میں ایک صحابی مجاہد بھی تھا، سپاہی بھی تھا، تاجر بھی تھا، معلم بھی تھا، امام مسجد بھی تھا، مبلغ بھی تھا، قاری قرآن بھی تھا، کھیتی باڑی کرنے والا کسان بھی تھا. ایک فرد تھا، یہ ساری خصوصیات اس میں جمع تھیں. وہاں پر صنف نہیں تھی کہ نماز پڑھانے کے لیے ایک الگ پلٹن چاہیے، کھیتی باڑی کے لیے ایک دوسرا طبقہ چاہیے، ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیوروں کا ایک خاص طبقہ چاہیے، آقا نے پیچھے کھڑے ہو کے صرف حکم چلانے. یہ نہیں تھا. ایک ایسا نظام جس میں ہر فرد اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان کاموں کا ذمہ دار ہے جو وہ کر سکتا ہے. اس لیے اگر آپ علماء کرام کے ذمے آج جس طرح کا معاشرہ بنا ہوا ہے ان کے ذمے ڈال دیا جائے تو پھر ظاہر ہے معاشرہ مزید خرابی کی طرف جائے گا. دین کا فہم صرف ایک خاص طبقے کے ذمے تو نہیں ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اس کی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق تو وہ کم از کم سیکھے. نہیں سیکھتا تو وہ مجرم ہے. میں نہ سیکھوں میں مجرم ہوں، عند اللہ مجرم ہوں. قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا تمہیں تو اتنی آسائشیں تھیں، کیوں تم نے سیکھنے کے لیے قدم نہیں اٹھایا؟ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مجتہد بننے، فقیہ بننے، متکلم بننے اور صوفی بننے کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ کرو ٹھیک ورنہ جو ہے جہنم جاؤ گے. نہیں، یہ نہیں ہے. جو آپ کے حلال حرام فرائض اور منہیات کا علم ہے ابتدائی، جس کی بنیاد پر انسان اپنے واجبات ادا کر سکتا ہے، اس کا سیکھنا ہر شخص پر واجب ہے، ہر شخص پر فرض ہے. اب آئیے ذرا اگلے مرحلے پر. زندگی گزارنے کے لیے اجتماعی اس سوشل لائف میں دو اصول ایسے ہیں جو قرآن کی تمام تر تعلیمات کی بنیاد ہے، تمام تر تعلیمات کی، حتیٰ توحید، حتیٰ نبوت، حتیٰ قرآن، حتیٰ معاد. انسانی زندگی میں جن چیزوں کا رول ہے اس میں جو ہمارے کرنے والے کام ہیں ان میں دو کام ایسے ہیں جو بنیادی رول ادا کرتے ہیں. ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر. امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکیوں کے کرنے کا حکم دینا اور اپنی تمام صلاحیتیں ان نیکیوں کے انجام دینے پر صرف کرنا اور دوسرے کو ترغیب دلانا. یہ بنیادی ترین فریضہ ہے. اسی طرح سے نہی عن المنکر، منکرات سے، برائیوں سے، برائیاں چاہے کوئی بھی ہوں ان سے روکنے کے لیے اپنی پوری توانائی خرچ کرنا. یہ دو بنیادیں ہیں. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم نے ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک گروہ کو ضرور یہ فریضہ نبھانا چاہیے، باقیوں سے ساقط نہیں ہے، لیکن تم میں سے ایک گروہ کو تو ہر صورت میں یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. اب وہ جو گروہ ہے وہ علماء ہم کہہ سکتے ہیں. جی جی اسامہ کو بھی پوچھنا ہے. اسی آیت کے ضمن میں وہ جو گروہ ہونا چاہیے وہ علماء ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا ان کے ذمے نہیں ہے؟ جو لکھ سکتا ہے کیا اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ لکھے اور نیکیوں کی ترویج کرے؟ جو بول سکتا ہے کیا اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ جو پریکٹیکلی اپنی توانائی خرچ کر کے ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، چونکہ یہ چین کی صورت میں انسانی معاشرہ اور انسانی زندگی ایک چین اور زنجیر کی صورت میں ہے. کوئی حلقہ دوسرے سے کٹ کر اس اجتماعی زندگی کو آگے لے کے نہیں جا سکتا. ہر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اس زنجیر کی طرح سے. جب ایسا ہے تو پھر ہر ایک کے ذمہ پچھلے کی مدد اور اگلے سے مدد لینا دونوں جو ہیں اس کے ساتھ ہیں. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ایک روایت میں نبی کریم کی آپ کے سامنے پڑھ لوں.
فرماया کہ आमिरू बिल मारूफ, ये नबी करीम से मंसूब रिवायत है और अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत दोनों ने नकल किया है। आमिरू बिल मारूफ वनहू अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ करो और नही अनिल मुनकर करो। अगर तुमने ये फरीज़ा अंजाम दिया तुम्हारे माशरे की शक्ल सूरत बदल जाएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर तुमने ये छोड़ दिया, इन तरक्तुम, अगर तुमने ये छोड़ दिया, युसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम शिरारकुम फयदउ खियारुकुम फला युस्तजाबु लहुम। ये जो अरबी जानने वाले लोग हैं उनको पता है कि युसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम शिरारकुम का क्या मतलब है। यानी ऐसा है कि कोई बंदा हाथ में गन लेके गए, जरूर 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 ये होगा, अल्लाह, इतनी ताकीद है। फरमाया युसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम, तुम पर अल्लाह तुम्हारे माशरे के बदतरीन शिरार, बदतरीन लोगों को मुसल्लत कर देगा। अल्लाह, क्यों? तुमने अम्र बिल मारूफ नहीं किया, अल्लाह, तुमने नही अनिल मुनकर नहीं किया। जब तुमने ये दो काम छोड़ दिए, फराइज छोड़ दिए, तुम्हारे माशरे के यानी उनसे ज्यादा बुरे लोग नहीं होंगे, बदतरीन लोग तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे। जब बदतरीन लोग मुसल्लत होंगे तो फिर तुम्हारे नेक लोग रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हाथ उठाएंगे, तजर्रो खुशू गिरिया और जारी के, तो मस्जिदों में बैठेंगे, कहेंगे या अल्लाह हमें निजात दे। फयदउ खियारुकुम फला युस्तजाबु लहुम, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। अच्छा सामा भाई, दुआ क्यों कबूल नहीं होगी? जरा सोचने वाली बात है ना। यानी बड़ा ही नाजुक, बड़ा ही अहम और बड़ा ही लतीफ नुक्ता है ये कि नेक लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होंगी? इसलिए कि उन्होंने अम्र बिल मारूफ नहीं किया, नहीं अनिल मुनकर नहीं किया, नेकियों से नहीं रोका, बुराइयों से नेकियों की तरवीज नहीं की, बुराइयों से नहीं रोका। तो ये जो इस वक्त नतीजा है उसका, वो उनके अपने किए हुए का है। तो इसलिए ये याद रखिए आपके सवाल के जवाब में अब सिर्फ एक जुमला कि जो कुछ माशरे में होता है उसके जिम्मेदार हम सब अपनी ज़र्फियत और अपनी ताकत के मुताबिक है। जो जितना ज्यादा गुंजाइश रखता है, सलाहियत रखता है, वो उतना ज्यादा ताकतवर है। एक बच्चा जो कुछ नहीं कर सकता वो जिम्मेदार नहीं है, एक पागल जो कुछ नहीं कर सकता वो जिम्मेदार नहीं है, एक दीवाना जो कुछ नहीं कर सकता वो जिम्मेदार नहीं है। जिसमें जितनी अक्ल और जितना फहम है उसको इंडिविजुअली किरदार अदा। अच्छा सामने से पहले कब सवाल पूछे, मुझे वो बात याद आ गई अलामा साहब की गुफ्तगू से कि अगर आप बुराई को देखते हैं तो उसको हाथ से रोकें, अगर नहीं तो फिर आप ज़बान से रोकें, और अगर ज़बान से नहीं तो एटलीस्ट दिल में बुरा जाने, और दिल में बुरा जाना ईमान का कमजोर तरीन दर्जा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।